مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد وإذا مرضت فهو يشفين، قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وقال الله تعالى في شان حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین، سامعات، ناظرین، ناظرات، پھر دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہے آپ کا مہمان مفتی سراج صالح۔ پروگرام ہے ہمارا رقیہ شرعیہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ آپ لوگ کافی ٹائم سے میرا انتظار کر رہے تھے اور کافی کال اور میسیجز آئے کہ واپس کب آؤ گے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دوبارہ آپ کے سامنے حاضری ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرماوے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ تو چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ آپ اکیلے نہ سنیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے خزانے میں بے شمار ثواب حاصل ہو جائیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اور زیادہ ثواب ملے، تو ایک کام کر لیں، اپنا فون اٹھائیں، واٹس ایپ کے ذریعے یا میسیجز کے ذریعے یا فون کال کے ذریعے آپ ایک نیکی کا کام کر دیں۔ ایک نیکی کا کام 10 کو فون کریں گے ٹائمز 10 آپ کو کتنی نیکیاں ملے گی۔ تو الحمدللہ ہم مسلمانوں کے لیے نیکی کمانے کا سب سے آسان اور سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے نیکی کے کام میں اکیلے نہ ہو بلکہ اوروں کو بھی شریک کریں۔ انشاءاللہ اس سے بے شمار فائدے ملیں گے اور اللہ راضی بھی ہو جائے گا۔ اگر ایک نے عمل کر لیا، 2 نے عمل کر لیا، 3 نے عمل کر لیا تو کتنا فائدہ ہوگا۔ تو آپ اس کو آگے بڑھائیں، آگے پھیلائیں، جس طرح بھی چاہیں اس کو آگے پھیلائیں، اس میسیجز کو۔ اور کہ بھئی ابھی پروگرام ہو رہا ہے، بہت بہتر پروگرام ہے۔ میں تمہیں سب سے پہلے ایک ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی تھے، بے شمار بہترین وظائف آپ کے سامنے میں ایک موٹی کی طرح بیان کرتا ہوں۔ I always explain the beautiful وظائف in front of you that we can practice on it and we can solve our problems۔ یہ دنیا ہی پرابلم کی ہے، یہ دنیا ہی پرابلم ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پرابلم نہیں ہے۔ ہر آدمی، ہر گھر، ہر ایک پریشان ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پریشانی کو ریموو کرنے کا، اس پریشانی کو دور کرنے کا، اس ڈیفیکلٹی کو
حل ڈیفیکلٹی کو دور کرنے کے لیے بے شمار چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ پاک نے ہمیں دی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا جو میں بتانے جا رہا ہوں یہ بے شمار محدثین اور فقہا اور نیک اور صالحین نے اس کا تجربہ کیا ہے. بہت آسان ہے، آپ لوگ پڑھتے ہیں اس دعا کو، لیکن جو دھیان، جو توجہ، جو یقین ہونا چاہیے وہ یقین نہیں ہو پاتا، اس لیے ہمارے حق میں وہ کام نہیں کرتی. اللہ تبارک و تعالی کبھی اس دعا کے ذریعے سے بے شمار مسائل کو حل کر دیتا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. ہم ابھی سفر کرنے والے دعا پڑھ لی مارننگ اور ایوننگ کو، ایک ایسی دعا ہے کہ صبح کو پڑھ لو شام تک کوئی مصیبت نہیں آتی ہے، شام کو پڑھ لو صبح تک کوئی مصیبت نہیں آتی. You know, the people asked always, please tell us some wazifa who protect me, protect my wife, protect my children, protect my family, my house, my shop, my business and my job, everything. Subhanallah. Best. Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu, he got a slave woman, she was working for him in his house. One day she asked, Abu Darda, آپ انسان ہو یا کوئی اور قوم میں سے ہو؟ آپ انسان ہو یا کوئی اور قوم میں سے ہو؟ ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ asked, why are you asking me that question? I'm insan like you. I'm insan, I'm a human being like others. Allah Ta'ala created me. This is my mother, my father. Subhanallah. ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ asked, لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا کیا آپ انسان ہیں یا اور مخلوق؟ لگتا ہے آپ انسان نہیں ہے، کچھ اور مخلوق ہے. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیوں؟ اس نے کہا کہ میں آپ کو ختم کرنے کے لیے، آپ کو قتل کرنے کے لیے اور آپ کو دنیا سے ختم کرنے کے لیے I tried so many times. Said, what are you doing? She says, I am giving you poison from 40 days in your food, but is nothing happening to you. What's wrong? From 40 days سے میں تمہارے کھانے میں پوائزن دے رہی ہوں، لیکن کچھ آپ پر اثر نہیں ہوتا ہے. کیا بات ہے؟ I'm shocked. Look like you're not humans. یہ ایسا پوائزن چلو 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 4 دن نہیں، ہفتے میں تو مر جانا چاہیے، لیکن کچھ ہوتا ہی نہیں. لگتا اب انسان نہیں ہو، کچھ اور مخلوق ہو. سبحان اللہ. ہم ایک اور کال لے لیتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. جی میں سن رہا ہوں، بولیے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی بولو. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہو؟ جی منور صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. لیاقت بہت ماشاء اللہ. جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھا. ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا. ماشاء اللہ. آپ سنتے رہو، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. میں نے کہا اپنے استاد کو بھی نال یاد کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ عافیت دے. ماشاءاللہ لوگ سن رہے ہیں، اس کا مطلب الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سب کو عافیت دے اور اپنے اپنی ضرورت کے لیے فون کرتے رہے. انشاءاللہ ہم بہترین جواب دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ.
شکریہ. اللہ آپ کو خوش رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. خدا حافظ. کتاب النصائح میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ نقل کیا ہے. ماشاءاللہ آپ لوگ سن رہے ہیں، سوئے ہوئے نہیں ہیں، جاگ رہے ہیں. all of you listening, mashallah. Subhanallah. Also the listening in South Africa, in Canada, in UK, in Dubai, and many places, mashallah. Subhanallah, they enjoy this program. Alhamdulillah. So Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu, he said that, do you know that I am reading Isme Azam? I always read morning and evening. Isme Azam. Isme Azam کا کیا معنی؟ ایسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا یا ایسا کلمہ یا ایسی بات جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ساری مصیبتوں سے نجات دیتا ہے. اسم اعظم. I read such a dua in the morning and evening. Alhamdulillah. And Allah save and protect me from years and years. You tried for 40 days to give me poison and destroyed me, to kill me. But nothing happened. Plus you got shocked too, that I am a human or something else, or jinnat. But remember, I have heard this hadith from Prophet sallallahu alayhi wa sallam. اس کو میں صبح میں بھی پڑھتا ہوں، شام میں بھی پڑھتا ہوں. 3 times in the morning and 3 times evening. کون سی دعا ہے؟ دعا ہر ایک کو یاد ہے، لیکن ہم دھیان سے نہیں پڑھتے ہیں. وہ دعا ہے، سبحان اللہ، آپ کہو تو بتاؤں، بہت اچھی دعا ہے، بہت آسان دعا ہے، لیکن اس کا میننگ بھی تو ذرا دیکھیں. میں دعا پہلے پڑھتا ہوں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم الذی لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. میرے ساتھ پڑھو سب اپنے دل میں. بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. جس نے پڑھ لیا میرے ساتھ 3 مرتبہ، الحمدللہ صبح تک یقین جانیے میرے نبی کا فرمان ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. حدیث کا مطلب، اس دعا کا مطلب ہی یہی ہے. بسم اللہ، اللہ کے نام سے. لا یضر مع اسمہ شیء، اس کے نام کی برکت سے. لا یضر، کوئی بھی چیز. شیء کا معنی ہے ایک چونٹی بھی نہیں. ہاں، قاتل کو تو چھوڑو، دشمن کو چھوڑو، دشمن کیا ستائے گا. شیء، نہ زمین میں نہ آسمان میں کوئی چیز تمہیں ستا نہیں سکتی ہے، کوئی چیز تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتی ہے. وہ دعا ہے، یقین کے ساتھ پڑھو. اللہ اکبر. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. وہ سن رہا ہے، وہ جان رہا ہے. تم نے اس کا نام لیا ہے، اس کا نام اتنا بڑا ہے، نہ آسمان میں کوئی چیز نہ زمین میں کوئی چیز تمہیں ستا سکتی ہے. ارے بیماری بھی، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے کئی سالوں تک اس کو پڑھا، کبھی میرے سر میں درد نہیں ہوا، کبھی پریشانی نہیں ہوئی. ایک مرتبہ میں نے پڑھنا چھوڑ دیا، اس دن میں مجھے سٹروک ہوا. تو طلباء نے پوچھا، اسٹوڈنٹ نے پوچھا، آپ بھی بیمار؟ فرمایا اس دن میں نے نہیں پڑھا، میں بیمار ہو گیا. اتنی زبردست دعا ہے. اس کو پلے باندھ لو، اس کو دماغ میں بٹھا لو
کہ میں رات میں 3 بار مغرب کے بعد اور فجر کے بعد 3 مرتبہ میں اس دعا کو پڑھوں گا اور میں اس دعا کو پڑھوں گی، انشاءاللہ 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 کوئی چیز، نہ دشمن، نہ جادوگر، نہ شیطان، نہ جنات، نہ انسان، نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں کوئی بھی چیز تکلیف نہیں پہنچا سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یقین کے ساتھ اس کو پڑھیں، یقین کے ساتھ۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تم نے مجھے 40 دن تک پوائزن دیا لیکن تم میرا کچھ بگاڑ نہیں سکے۔ اللہ اکبر۔ ابھی کچھ مہینے پہلے ایک عرب آدمی نے بھی اس طریقے سے ایک قوم کے سامنے یہی بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کر کے اس کو پوائزن کو پیا، کچھ نہیں ہوا، وہ بھی دیکھتے رہ گئے بلکہ وہ مسلمان ہونے کے قریب ہو گئے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں میرے سامنے لایا گیا، خالد بن ولید میرے سامنے لایا گیا، کیوں لائے ہو؟ ہم دیکھنا چاہتے ہیں تم کیسے مسلمان ہو، تمہیں ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیا ختم کریں گے؟ اس پوائزن کو صحابی نے پی لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمارا ایمان تو وہ لیول کا نہیں ہے، اس لیول کا ہمارا ایمان نہیں، لیکن کم سے کم دنیا کی چھوٹی موٹی پرابلم سے، بیماریوں سے، جادوگروں سے، اسی طریقے سے شیاطین سے اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ دشمن تو ہر ایک کے ہوتے ہیں، دشمن تو ہر جگہ ہوتے ہیں، کوئی کام میں رکاوٹ ڈالنے والا، کوئی دکان میں رکاوٹ ڈالنے والا، کوئی گھروں میں رکاوٹ ڈالنے والا، اور کوئی دین میں رکاوٹ ڈالنے والا، کوئی کیسا کوئی کیسا کوئی کیسا، لیکن تمہاری نگاہ اللہ کی طرف ہو، you turn towards Allah, Allah's help will come with you. Definitely, there is no doubt, they will come and they will bow to you, inshallah. This is the dua taught us by Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. آپ لوگوں نے یہ دعا ضرور پڑھنی ہے، صبح میں 3 بار، شام میں 3 بار، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ ایک اور بات ہے جو عام طور پر مجھے بہت سارے ساتھیوں نے بتایا کہ حسد کی وجہ سے، جیلسی کی وجہ سے، سازش کے تحت میں انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی لڑکی کا نکاح ان کے لڑکے کے ساتھ نہیں کیا، لڑکی کا نکاح ان کے لڑکے کے ساتھ نہیں کیا، تو انہوں نے حسد میں آ کر کے جادوگروں کے پاس سے لڑکی کو جادو کروا دیا۔ اس کی کیا شکل ہوگی؟ یاد رکھو بہت سی مرتبہ، بلکہ ہزاروں کیسز ہے، ایسے 1000 کیسز، الحمدللہ we deal 1000 cases, alhamdulillah we help, alhamdulillah everyone, subhanallah, with the fazl and karam of Allah we telling you also to do this wazifa, very powerful۔ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایسا جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، اس کا فوٹو یا اس کا کپڑا یا اس کی کوئی چیز لے کر کہ اس لڑکی پر جادو کر دو تاکہ اس کی شادی نہ ہو، اس کے ساتھ شیطان بٹھا دیے جاتے ہیں، اتنے پیسے، اتنی چیز دے دی جاتی ہے، اللہ اکبر۔ اور یہ خناس جادوگر لوگ پھر جادو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائیں، سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین باتیں ہمیں بتلائی ہے، اور ہمارے اکابرین اولیاء کرام نے ہمیں بہترین باتیں بتلائی ہے۔ بہت سارے ماں باپ پریشان ہیں کہ ویسے لڑکا آتا ہے، لڑکی کو دیکھ کر جاتا ہے، یا تو لڑکی کے دل میں وہ شیطان پھر پوزیس ہوتا ہے اور اس کو انکار کرواتا ہے، مجھے شادی نہیں کرنی ہے۔
سالوں سال نکل جاتے ہیں. یا پھر گھر کے اندر میں ایسا ہوتا ہے کہ جب لڑکا آتا ہے تو اس کو گھٹن محسوس ہوتی ہے, اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے, وہ واپس ہاں نہیں بھرتا, واپس آتا بھی نہیں ہے. اس قسم کے بے شمار جادوگروں نے بنا رکھے ہیں جس سے لوگوں کی لڑکیوں کو, لوگوں کے لڑکوں کو نکاح سے روک دیا جاتا ہے, یا پھر شادی ہے اس کو ترواتے ہیں. اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ساری امت کی حفاظت فرمائے, آمین کہو. یہ ایسے لوگوں کے لیے, ایسی لڑکیوں کے لیے, ایسے لڑکوں کے لیے جن پر اس قسم کا جادو کر دیا گیا ہے, تو بہترین دو چیزیں ہمیں ہمارے اکابرین اور اساتذہ کرام اور اولیاء کرام نے بتلائی ہے. ایک قرآن سے ہے, دوسری عاملین کا تجربہ ہے. اس میں بتایا نماز کی پابندی کریں. وہ لڑکی یا لڑکا جس کے نکاح میں رکاوٹ ہوتی ہو, عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے, ماں باپ پریشان ہے, تو ماں باپ اور وہ لڑکی جو ہے یا وہ لڑکا جو ہے وہ نماز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر دوبارہ بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوا. آپ لوگ ماشاءاللہ سن رہے ہیں. ابھی میں سنا رہا تھا بریک سے پہلے کہ اگر کسی نے جادو کر دیا ہے بچیوں پر یا لڑکوں پر کہ ان کے لیے رکاوٹ ہے, تو اس کے لیے ہمارے اکابرین نے, نیک اور صالحین اولیاء نے ہمیں دو وظیفے بتائے. ایک تو میں نے بتلایا کہ صبح شام 3 کل آیت الکرسی اپنے اوپر دم کر لیں, اور مارننگ ایوننگ دعا جو میں نے شروع میں بتائی, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ for 30 days. You have to do this وظیفہ for 30 days. Inshallah, Allah will remove all type of black magic from the house, from our daughters, from our boys. 11 time Durood Sharif. I was saying Durood Ibrahim is the best. Thereafter, one Quranic ayats. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. 313 times read this ayat and blow in the water and make them drink. پانی میں دم کر کے جس بچی کا رشتہ نہیں ہوتا ہے جس بچی کا رشتہ نہیں ہوتا ہے اس کو پلاؤ, جس لڑکے کا رشتہ نہیں ہوتا ہے اس کو پلاؤ. بہت زبردست وظیفہ. آگے پیچھے درود شریف پڑھ لیں 11 ٹائم, کوئی بھی درود شریف, but the best is درود ابراہیم and this ayat 313 ٹائم. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. ہم کال لیتے ہیں, آگے بڑھے اس سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مفتی صاحب, بہت عرصے کے بعد آپ کو ابھی دیکھا تو فون ملا رہی ہوں, لیکن کال ہی اتنی زیادہ بزی تھی. تو میں نے آپ سے پوچھنا تھا, آپ نے کسی کو کچھ بتایا تھا سورۃ توبہ کے 2 رکوع پہلے, تو وہ جو ہے وہ ان اللہ معجز الکافرین تک آپ نے بتایا تھا پڑھنا ہے, وہ کس لیے بتایا تھا آپ نے؟ وہ حفاظت کے لیے تھا. اچھا, صبح اور شام پڑھنا صبح ہے شام یہ. جی. اور یہاں تک ہی تھا نا وہ ان اللہ معجز الکافرین؟ جی ہاں جی. ایک یہ بتایا تھا اور ایک سورۃ آل عمران کے آخری رکوع. آل عمران وہ میں پڑھتی ہوں, ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور آج جو آپ نے بتایا ہے وہ بھی ایک دفعہ دہرائیں تو پھر میں لکھ لوں گی وہ.
جی میں انشاءاللہ بھی ایک بول دعا آپ نے دعا بتائی ہے آج، بسم اللہ الذی لا یضر والی. جی ہاں ابھی آپ بتا ہاں رہے جی تھے 2-3 مرتبہ. بسم اللہ الذی لکھ لو. پین ہے آپ کے پاس؟ میں لکھ رہی ہوں. بسم آپ اللہ. بتائیں، ویسے میں یہ بند کرتی ہوں فون. ٹھیک ہے بتائیے میں لکھ انشاءاللہ. لوں گی. جزاک اچھا اللہ. وہ دعا سبھی یاد کر لے. یہ دعا حدیث سے ثابت ہے، بہت اچھی دعا ہے. ابو درداء اور کئی صحابہ اور اولیاء اور محدثین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھا کرتے تھے. بسم اللہ الذی، بسم اللہ الذی لا یضر، تکلیف نہیں پہنچا سکتی، مع اسمہ، اللہ کے نام کے ساتھ، مع اسمہ، شیئن، کوئی بھی چیز، فی الارض، نہ زمین میں، ولا فی السماء، نہ آسمان میں، فی الارض ولا فی السماء، وہو السمیع العلیم، وہو السمیع العلیم. پھر میں پڑھ لیتا ہوں، بہت سے لوگ کو یاد نہیں ہوتی ہے، یاد کر لیں. بہت اچھی دعا ہے، اپنے بچوں کو پڑھائیں اسکول جانے سے پہلے. اور انشاءاللہ اسکول میں بھی کچھ نہیں ہوگا، راستے میں بھی کچھ نہیں ہوگا، ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، ہر قسم کی مصیبت سے صبح سے لے کر شام تک حفاظت ہوگی. شام میں پڑھ لے صبح تک، بلکہ گھر کا دروازہ بند کر کے جاؤ، یہی دعا پڑھ کے جاؤ. گھر میں داخل ہو یہ دعا پڑھ لو، انشاءاللہ کوئی بیڈ نیوز نہیں ملے گا. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیئن فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اللہ جزائے خیر دیں آپ کو. آپ نے لکھ لیا ہوگا، آپ اوروں کو بھی بتلانا انشاءاللہ. پھر ریکارڈنگ پر بھی آ جائے گا انشاءاللہ یوٹیوب پر. تو اب انشاءاللہ آپ سنتے رہیے. اس کا ایک اور کال لے لیتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بولیے، کالر کون ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بولیے. مفتی صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ آپ کی دعا سے. آپ خیریت سے ہو؟ اللہ کا شکر ہے. آپ کی میں باتیں سنتا رہتا ہوں، بہت اچھی بات آپ کرتے ہیں ماشاءاللہ. مسائل بیان کرتے ہیں، کافی فائدہ ہو رہا ہے، ماشاءاللہ. اللہ کا معلومات مل رہی ہیں. تو میرا یہ مسئلہ ہے کہ میرا پوتا ہے، اس کی عمر 9.5 سال ہے. اچھا تو وہ پریمیچور پیدا ہوا تھا، تو اس کا وزن صرف 1 پاؤنڈ تھا جب پیدا ہوا تھا. اچھا. تو یہ معجزہ سب نے اللہ تعالیٰ کا بہت محنت سے جو ہے نا 6 مہینے ہاسپٹل میں رہا تھا، تو اللہ نے اسے زندگی بخشی. تو اب وہ 9.5 کا ہے. تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے جو مسل ہیں وہ بہت ٹائٹ ہیں. تو وہ پورا پیر جو ہے نا وہ نہیں زمین پر نہیں رکھ سکتا ہے، خالی پنجہ رکھتا ہے. ہڈی جو ایڑی ہے وہ اٹھا کر چلتا ہے. تو ہاسپٹل میں کئی بار گئے، دیکھا انہوں نے، بس کوئی علاج وغیرہ نہیں کرتے تھا. اب ہم نے کافی شور مچایا تھا، تو انہوں نے برمنگھام چلڈرن ہاسپٹل میں بھیجا تھا. اچھا. تو انہوں نے سکین کیا تھا پوری باڈی کا. تو انہوں نے کہا ہے کہ اس کے مسل جو ہے نا بہت ٹائٹ ہو گئے ہیں، یعنی ایک ہوتا ہے کم، یعنی زیادہ ٹائٹ ہو گئے ہیں. اس کو دوبارہ ہم پلسٹر لگائیں گے، پورے ٹانگوں پر پلسٹر لگائیں گے، لیکن وہ اپوائنٹمنٹ بھیجیں گے، پتہ نہیں کب بھیجیں گے. تو یہ بڑی پریشانی ہے یہ، کیونکہ ابھی بچہ ماشاءاللہ ذہین بھی ہے، حفظ بھی کر رہا ہے، 10 بار حفظ بھی کر چکا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو اب ماشاءاللہ. چلنے میں تکلیف ہوتی ہے، روتا ہے. آپ تو کو میں اسکول جاتا ہے تو ظاہر وہ اس کی مسل اتنے ٹانگیں رکھتے ہوئے بہت اس کو چلتے ہوئے درد ہوتا ہے، تکلیف ہے. اس کے لیے کوئی جواب اپنے مسائل بھی بتائیں، یا کوئی مالش وغیرہ کے لیے اگر کوئی ہو وہ بھی بتائیں. انشاءاللہ آپ فون رکھیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، مہربانی، شکریہ. ایک اور کال لے لیتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. صاحب وعلیکم السلام. جی it's Nisa from Leicester. Right. جی جی جی. How are you? All right? Yeah, alhamdulillah, I'm okay. I just wanted to say, it's lovely watching you on Iqra channel, and Jazakallah for all the help and support that you provide. And I just wanted you to make kasra for me and my wife and my son and my family, and also the Muslim ummah. And I make dua that Allah Ta'ala accepts all your efforts in His deen and give you the best in this world and in the hereafter. Jazakallah for your kind word. May Allah reward you, and may Allah protect you, your families. May Allah grant you so much barakah in your life, inshallah. Assalamu alaikum. Next caller. Assalamu alaikum. جی وعلیکم السلام. جی بولیے سسٹر، بتائیے. جی
جی مجھے آپ کا پرسنل نمبر چاہیے، میں وہ ٹی وی پہ اب نہیں بات کر سکتی. اچھا 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 جی، ایک اور کال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مولانا صاحب میرے بیٹے کا مسئلہ ہے. میرے بیٹے کا نام عدنان خان ہے اور اس کو نا اس کی بہت ہی زندگی میں اس کی رکاوٹیں ہیں. شادی کی سب سے زیادہ اس کی کتنے بھی اس رشتے اسی طرح بس کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا تو رشتہ ختم ہو جاتا تھا. تو اب تقریباً ڈیڑھ دو سال سے نا اس کو پیٹ میں بیماری تکلیف ہو گئی ہے. اس کو کولائٹس کی جو معدے کی بیماری ہے وہ ہو گئی ہے اور وہ جب بھی رشتے کے لیے اس کو شادی کے لیے کہوں تو یہ ایسے پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے ابھی میں نہیں کرنا، بس اسی طرح ٹالتا رہتا ہے. جب بھی اسے شادی کی بات کروں تو کہتا ہے بس ابھی نہیں، تھوڑا میں ٹھیک ہو جاؤں پھر کروں گا، اس طرح. تو اس کی بہت زیادہ شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں. تو پلیز کوئی وظیفہ بتائیں. اور میں یہ بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، اگر کوئی آپ بتا دیں. اسٹوڈیو سے انشاءاللہ نمبر لے لے، پھر آپ ابھی تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے سب بند ہے نا، انشاءاللہ اسٹوڈیو سے نمبر لے لینا، آپ بعد میں انشاءاللہ بتا دیں گے انشاءاللہ. اچھا تو میں فون جب بند کروں گی نا تو پلیز مجھے بتانا پھر مسئلہ جو جی. تو میں ابھی ہولڈ کروں، وہ نمبر آپ کا مجھے دیں گے؟ وہ آپ اسٹوڈیو سے فون کر کے بعد میں لے لینا، ابھی میں کال پر ہوں، سب کا کال انتظار کر رہے ہیں سب. جی ایک اور کال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب مجھے آپ سے نا یہ پوچھنا ہے کہ پلیز میرے بھائی ہے تو اس کی ہم نے نا 2 ٹائم شادی کی، پہلے بھی اب بھی. تو اس کا کیا مسئلہ ہے کہ اس کو جب اس کو بالکل ٹھیک ہوتا ہے لیکن جب اس کی ہم شادی کرتے ہیں تو اس کے بعد اس کو اتنی تکلیف اتنی گھبراہٹ کہ کوئی آدمی تو وہ رہی نہیں لڑکیوں کا. مطلب کس نے پوچھا کہ کوئی جادو کا اثر ہے کچھ ایسا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے. ویسے وہ اتنا نیک شریف انسان ہے لیکن بہت نیک شریف، کچھ غلط کام نہیں، کچھ وہ نہیں، کوئی سگریٹ نہیں، کوئی کچھ نہیں، ویری ماشاء اللہ شریف ہے. لیکن پھر مجھے اس کا یہ جاننا ہے کہ کیوں اس طرح اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو پھر اس طرح سے اتنے پیسے بھی خرچ کیے اور سب کچھ ختم ہوا، 2 دفعہ ایسے ہوا. اچھا میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں 2 عمل وہ کر لینا، اللہ کرے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا آپ سنتے رہیے انشاءاللہ. السلام. شکریہ. بچے کے لیے جس کے زمین پر پیر برابر نہیں رکھتا، پریمچور پیدا ہوا تھا، اس کے لیے ہمارے حاجی صاحب نے پوچھا تھا. میں نے الحمدللہ کئی ڈسیبل بچے کو ہیلپ کیا ہے اور یہ تو الحمدللہ ماشاءاللہ تھوڑا کچھ چلتا پھرتا ہے. سب سے اچھا علاج جو ہے وہ زیتون آئل میں ہے، اولیو آئل کے اندر میں بیسٹ علاج ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں زیتون کی قسم کھائی، قرآن میں اس کی برکتوں کو بیان کیا، حدیث میں اس کی برکتوں کو بیان کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فوائد اس کے آدمی گن نہیں سکتا ہے. وہ جب صبح وہ نہا لیں یا رات میں سونے کے لیے جائیں تو اس کے گھٹنے سے لے کر نی سے لے کر اس کے پیر کے انگوٹھے تک، نی سے لے کر پیر کے انگوٹھے تک اولیو آئل کو اوپر سے نیچے کی طرف مساج کرے کہ وہ نسیں جو نیچے، جو رگیں جو ہیں وہ نیچے جا رہی ہے، نیچے سے اوپر نہیں لانا، اوپر سے نیچے آہستہ 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 5 منٹ 10 منٹ مساج کرے. اس میں اتنی طاقت ہے، یقین جانیے کہ انشاءاللہ اس کی رگیں کھلنا شروع ہو جائے گی. اسپیشلی اس کے تلووں میں نیچے ہیل ہے، اس کے اوپر جگہ ہے، اوپر نیچے، اس میں مساج کریں. بہت ساری چیز ہے، الگ الگ چیز ہے. جیسے ہمارے ایک دوست حکیم انہوں نے بتایا گارنٹیڈ ہے اگر دونوں انگوٹھوں پر اگر تم مسٹرڈ آئل کو 5 منٹ کے لیے مساج کرو، اوپر انگوٹھے جو ہے اوپر، تو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں آپ کچھ ہی دن میں دیکھو گے آنکھوں کے پرابلم سالو ہو جائیں گے. اور ایک حکیم بتا رہے تھے ہمیں سبحان اللہ کہ وہ کوکونٹ آئل تم ہیل کے نیچے مساج کرو تو تمہاری ٹائرڈنس، سر کا درد اور بدن کا درد ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح اولیو آئل کے اندر میں یہ
جو ہے بڑے فوائد ہے. اس میں میرے پاس ایک مینٹل ڈاکٹر آئے تھے جو مینٹل ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں, جو ڈپریشن کے اسپیشلسٹ ہیں. انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ میری بیٹی ہے, اس کا یہ مسئلہ ہے, بالکل ڈپریشن میں, کوئی دوا باقی نہیں. میں نے کہا اولیو آئل لاؤ. اولیو آئل میں نے سورہ فاتحہ 7 بار دم کر دیا. الحمدللہ سورہ فاتحہ سورۃ الشفاء ہے, اس میں 7 بار دم کر کے blow 7 times سورہ فاتحہ in olive oil and then massage on the head is very good for sleeping and for depression, remove depression انشاءاللہ. انزائٹی کے لیے بھی بہت زبردست ہے. اور پیر کے لیے جس کو گھٹن میں درد ہے, نی میں درد ہے, جن کو پیر کے اندر میں درد ہے, وہ اوپر سے نیچے تک برابر مساج کرے, انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. کوشش کرے, اللہ کرے اللہ تعالیٰ, لیکن اس میں دم بھی کر لیا کرے سورہ فاتحہ سورۃ الشفاء کو انشاءاللہ. اور ہمارے ایک سسٹر نے سوال کیا اپنے بیٹے کے لیے کہ وہ رشتے کے لیے تیار نہیں ہوتا, اس کے پیٹ میں درد رہتا ہے. عام طور پر پیٹ کے مسئلوں میں سب سے آسان علاج جو میں نے بہت سوں کو دیا ہے اور بتلایا ہے وہ یہ ہے کہ صبح سویرے فجر میں جب اٹھیں, یعنی ایمٹی اسٹمک ہو, کوئی ناشتہ کیے بغیر, خالی پیٹ جس کو کہتے ہیں, ہم ایک کپ جو ہے پانی کو وارم کر لیں مائکرو ویو میں, 1 منٹ کے لیے پانی کو گرم کر لیں, وارم کر لیں. پھر اس کے اندر میں 1 چمچ جو ہنی ہے, کون سا ہنی ہے, شہد کے ساتھ جس کے اندر میں کلونجی ملایا گیا ہو, کلونجی بلیک سیڈ جو اس کے ہنی کے اندر ملایا گیا ہو, وہ دونوں چیز والا 1 چمچ ہے, وہ اس گرم پانی میں ڈال کے ملا لیں. اور اس میں یہ دعا جو میں نے بتائی, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء, اگر یاد ہو جائیں تو 3 مرتبہ, نہیں تو یا سلامو یا سلامو یا سلامو 11 مرتبہ اس پانی میں دم کر کے اس کو پی لے, تو پیٹ کے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گرم پانی میں, ابو ہریرہ فرماتے, انس بن مالک فرماتے, ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے یہ ہنی واٹر دیتے تھے, آپ اس کو پسند فرماتے تھے, اس کو پینا چاہیے پیٹ کی ساری. ایسے بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ شہد میں شفا ہے, اور کلونجی کے لیے تو کہا موت کے سوا ساری بیماری سے کے لیے دوا ہے الحمدللہ. اور اوپر سے خالی پیٹ ہو, سبحان اللہ, اس کے پیٹ کے سارے مسئلے اللہ پاک حل کر دیں گے, پیٹ کی ساری گندگی بیماریوں کو دور کر دیں گے انشاءاللہ. اس کے بڑے فوائد ہیں, آپ اس کو کیجئے. رہ گیا بچہ شادی کے لیے تیار نہیں ہوتا, ایک تو یہ ہے کہ شادی میں رکاوٹ ہے, کہ لوگ آتے ہیں پھر نہ کہہ دیتے ہیں, وہ الگ مسئلہ ہے جس کو میں نے اوپر بتا دیا ابھی. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما, جو ہے وہ 313 بار پڑھ کر پانی میں دم کر کے بچی کو یا بچے کو پلائیں, انشاءاللہ اس سے وہ رکاوٹیں دور ہو جائے گی جو شادی نہ کرنے کی وجہ سے کزن کے ساتھ یا بھائی کی بیٹی یا بہن کی بیٹی یا فلاں کے ساتھ ہم نے شادی نہیں کی تو انہوں نے پھر جادو کروا دیا. ایسے بہت سارے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمارے بیٹے کے ساتھ کیوں نہیں کیا, ہم جادو کروا دیں گے تمہاری بیٹی کی شادی نہیں ہوگی. یہ غلط چیز ہے, جس کا مقدر جہاں لکھا ہوا ہوتا ہے وہاں ہوتا ہے, لیکن وہ رکاوٹ کے لیے وظیفہ ہے. لیکن ایک ہے کہ بچی یا بچہ خود راضی نہیں ہوتا ہے شادی کرنے کے لیے, ان کے لیے دا بیسٹ وظیفہ المعطی هو اللہ, المعطی هو اللہ, المعطی هو اللہ, المعطی هو اللہ, المعطی دینے والا وہی اللہ ہے, وہی اللہ ہے. یہ ذکر مائیں کرے یا باپ کرے 111 بار یا 313 بار پڑھ کر پانی میں دم کر کے, شوگر میں دم کر کے بچی کو دے دے, دیکھو کیسے جلدی سے وہ شادی کے لیے راضی ہو جاتا ہے. ہاں اگر اس کا کوئی مسئلہ ہو, جس کی کمزوری کا یا اور کوئی مسئلہ ہو, تو الگ بات ہے کہ وہ انتظار کرتا ہو کہیں اللہ کے نام سے, کہیں دم درود سے, کہیں دوائی سے مسئلہ حل ہو جائیں تو پھر. لیکن وہ ماں باپ کو اپنے اندر کا مسئلہ, اپنے اندر کی بیماری بتانا نہ چاہتا ہو تو الگ مسئلہ ہے, ورنہ اگر نہ کہتا ہو بغیر کسی بیماری اور پریشانی کے, تو ان کے لیے یہی ہے المعطی هو اللہ ہے. اس کو 111 بار پانی میں دم کر کے اس کو پلائے, انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا.
ہمارے ایک سسٹر نے سوال کیا تھا، بھائی کی 2 بار شادی ہوئی پھر مسئلہ ہو گیا، یا تو اس کی 2 شکل ہے، یا تو انزائٹی ہے، انزائٹی ایسی ہوتی شکل ہے کہ شادی کا نام لو، شادی کا نام لو تو پھر بس وہ بھڑک جاتا ہے اور پسینہ نکل جاتا ہے اور سننا نہیں چاہتا شادی کے بارے میں، انزائٹی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہمارے 1-2 دوست ہمارے پاس آئے، بلکہ بہت ہی اس کو پکڑ کر کے مجبوری کی زبردستی اس کو نکاح کے لیے بٹھایا تو نکاح کے وقت ہی بھاگ گیا، انزائٹی بھاگ جاتے ہیں بہت سے، لیکن بعد میں ہم نے کوئی اس کے لیے علاج بتلا دیا، الحمدللہ اس کے بعد ان کی پریشانی دور ہو گئی، ابھی ان کے بچے بھی ہیں، شادی بھی ہو گئی، ماشاءاللہ انجوائے کر رہے ہیں۔ تو یا تو انزائٹی کی وجہ سے ہوتا ہے، یا تو پھر کسی نے رکاوٹ ڈال دی ہے کہ شادی کا نام لیتے ہیں تو پریشانی ہو جاتی ہے، یا میاں بیوی قریب نہیں ہوتے ہیں، یا پھر کوئی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کے لیے بیسٹ علاج ایک تو یہ ہے کہ انزائٹی ہو تو اس کے لیے، کسی کو بھی انزائٹی ہو تو یہ علاج کرو، صبح سویرے گرم پانی میں 1 چمچ وہ ہنی جس کے اندر میں کلونجی ملا ہوا ہو، جس کو بلیک سیڈ اور ہنی ملا ہوا ہو، وہ اس میں ڈال کر کے اس کو صبح انشاءاللہ پلائیں تو انزائٹی کے لیے سب سے اچھا وظیفہ ہے، سب سے بیسٹ وظیفہ ہے، سب سے اچھی چیز ہے یہ۔ اور عام طور پر بہت سارے لوگوں کو یہ چھاتی میں کمزوری ہوتی ہے، سینے میں پریشانی ہوتی ہے، پیٹ میں پریشانی ہوتی ہے، یا کانسٹیپیشن کا پرابلم ہوتا ہے، پریگننسی نہیں ہوتی ہے، ان تمام کے لیے بیسٹ ہے یہ انشاءاللہ۔ اسے اگرچہ گرم ہے لیکن پیٹ کی گندگیوں کو صاف کر دیتا۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آنے کے بعد کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کو بہت دست ہوتا ہے، یعنی ڈائریا ہو رہا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو پانی میں شہد ڈال کے پلاؤ۔ اللہ اکبر، یہ گئے پلایا تو ڈائریا اور بڑھ گیا۔ پھر دوسرے دن آئے اور فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کو تو ڈائریا بڑھ گیا پلانے سے، فرمایا اور پلاؤ۔ اللہ کے حبیب نے پھر کہا، دوسرے دن انہوں نے پھر پلایا تو اور بڑھ گیا۔ تیسرے دن پھر وہ آیا، فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کو تو اور بڑھ گیا، فرمایا اور پلاؤ، اس لیے کہ میرے اللہ کا قرآن سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ کیا فرمایا؟ میرے اللہ کا قرآن سچا ہے کہ اس میں یخرج من بطونہا شراب مختلف الوان فیہ شفاء للناس، یہ شہد، یہ ہنی بی جو شہد بناتی ہے، اگر یہ شہد پیور ہے اس میں اللہ نے قرآن میں کہا شفا ہے۔ اگرچہ بعض بیماریوں میں استعمال نہ کرے، کچھ کم ہی استعمال کر لے، لیکن بہت ساری بیماریوں کے لیے جب یہ چوتھے دن پلایا تو ٹھیک ہو گیا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اس کی پیٹ کے اندر میں گندگیاں تھی، اس شہد کے پلانے سے وہ ساری گندگیاں ختم ہو گئی، اس لیے اس کو ڈائریا زیادہ ہوتا تھا، لیکن اسے ڈائریا ہوتا نہیں چونکہ اس کو ہو رہا تھا، لیکن پیٹ کی اندر عام طور پر یہ مسئلے ہوتے ہیں، اس لیے انزائٹی ہو تو یہ استعمال کریں، یا پھر اس کو سورہ فاتحہ روزانہ 11 مرتبہ آگے پیچھے 3 بار درود شریف پڑھ کر کے پانی میں دم کر کے پلائیں، اس کا سحر بھی ختم ہو جائے گا، انزائٹی بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ اس کے لیے شادی کے مسئلوں کو اللہ آسان فرما دیں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو باتیں ہمیں بتائی ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم ساری امت کے لیے دعا کرتے ہیں جو پریشانیاں مسلمانوں پر ہے اللہ ان پریشانیوں کو دور فرمائیں، اور جن کی جو اولاد کی وجہ سے، یا جو اپنے شوہر کی وجہ سے، یا جو اپنی بیوی کی وجہ سے، یا جو اپنے گھر کی وجہ سے، یا اپنے جاب کی وجہ سے، یا اس طریقے سے دنیا کے ہزاروں پریشانیاں مشکلیں ہیں، اپنے اپنے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں ان سارے مسلمان جو سن رہے ہیں پورے UK میں اور دوسرے ملک میں، سارے آمین کہہ رہے ہیں، اب سب آمین کہو، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہم کسی کی دعا کریں گے تو فرشتہ ہمارے لیے کہے گا کہ تیرے لیے بھی یہ دعا ہے، تو فرشتوں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان پریشانیوں کو دور فرمائے، مشکلوں کو آسان فرمائے، اللہ ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ان کے لیے اچھے رشتے اور نیک صالحین جوڑے اللہ نصیب فرمائے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر
خیر کی دعائیں مانگی ہے اس میں اللہ ہمارا حصہ نصیب فرمائے، جتنے شرور سے پناہ مانگی ان تمام شرور سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، بیماریوں سے پریشانیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے گھروں میں سکون نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ مجھے اجازت دیجئے، میں چھٹی لیتا ہوں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو بات کہی جاتی ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک منڈے آپ کے سامنے حاضری ہوگی، اور انشاءاللہ یوٹیوب کے اوپر بھی ڈاؤن لوڈ یہ پروگرام ہو جاتا ہے، آپ اس پروگرام کو سنیے، دوسروں کو آگے تک بڑھائیے، جتنے لوگ سنیں گے انشاءاللہ سب کا ثواب آپ کے خزانے میں لکھا جائے گا انشاءاللہ۔ اور ساتھ ساتھ میں آپ لوگ جو کچھ میں بتا رہا ہوں اس کی پابندی کیجئے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔